تو میرے دوستو، ساری دنیا میں کام ہو رہا تھا، تیزی سے چل رہا تھا، اللہ کا احسان ہے. لیکن اب چند 1-1.5-2 سال سے مسائل ایسے آگے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا، تبلیغ کو نظر لگ گئی، کیا ہو گیا، باطل گھس آیا، کہاں سے رکھنے پڑ گئے، کہاں سے پریشانیاں شروع ہو گئی. سب پریشان، سب پریشان، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا عالم کیا غیر عالم، کیا عوام کیا خواص، کیا عرب کیا عجم، سب پریشان. بلکہ گھر کی عورتیں پریشان ہیں، گھر کے اندر جو عورتیں ہیں وہ پریشان ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میرا دوستو، مارچ میں یعنی پڑوس کے اجتماع ہوتا ہے ان کا پرانوں کا، سال میں مرتبہ پرانے کو جوڑ ہوتا ہے. عمومی اجتماع نومبر کا ہوتا ہے اور ان کے پرانوں کا جوڑ جو ہے وہ مارچ میں ہوتا ہے. وہ بھی تقریباً 2 لاکھ ہوتے ہیں، جو سال 4 مہینے والے 7 مہینے والے ہوتے ہیں، 2 لاکھ کے اوپر ہوتے ہیں پورا ملک. اس میں اس سال ہم لوگ بھی گئے تھے. چنانچہ وہاں جو ہے تقریباً جو ہے یعنی اور ملکوں کی طرح 78 ملکوں کے لوگ آئے تھے. 78 ملکوں کے لوگ، جو اور ملکوں کے عرب و عجم، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا اور افریقہ کے ملکوں کے لوگ آئے. اور تقریباً 3000 آدمی تھے وہ جو ملکوں سے آئے تھے. اس میں 27 جو ہے ملکوں کی شورا کے لوگ تھے. اپنے اپنے ملکوں میں جو شورا ہے وہ جو کام کو لے کے ملک کی سطح پہ چل رہی ہے، وہ 27 ملکوں کے لوگ تھے. وہ حضرات بھی پریشان تھے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا جو ہے ابراہیم صاحب کیوں نکل آئے، حضرت محمد اللہ صاحب وہاں سے کیوں نکل رہے، مولانا یعقوب صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں، فلاں افراد، تمام جتنے پرانے ملک ہیں یہ ہمارے جو ہے گجرات کے بڑے بڑے حضرات ہیں، اور اسی طرح جو ہے یو پی کے ہیں، اور جو ہے علی گڑھ کے ہیں، بنگلور کے ہیں. یہ بڑے بڑے حضرات جو ملکوں کو، ساری دنیا کو لے کے چل رہے تھے اور ساری دنیا میں لوگوں نے ان کو پہچانا تھا، یہ سب وہاں سے کیوں آ گئے، کیوں نکل کے، کیا ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ تو اب سہارے کے انفرادی تو ہری تو کہاں تک سمجھائیں. اس لیے یہ مشورے سے طے ہوا ان سب کے سامنے جو ہے ایک مجلس ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت مولانا جو ہے حاجی عبدالوہاب صاحب سے مشورہ کیا گیا تو حضرت نے اجازت دے دی. تو پھر جو ہے آخری دن سے پہلے سنیچر کے دن، اس بار کو ختم ہونے والا تھا جوڑ، تو سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد ایک مجلس ہوئی جس میں ملکوں کے پرانے تھے، شورا کے حضرات تھے. اس میں لمبی بات ہوئی، فاروق نے پوری تفصیل رکھی. مختصر اس میں یہ ہوا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 1993 میں جو حج کیا تھا، اس حج میں حضرت نے فرمایا تھا، حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جو ہے حاجی عبدالمقیت صاحب، پھر ہمارے یہاں کے جو حضرات تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے سامنے یہ تقاضا رکھا، بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے عالم میں کام پھیل چکا ہے، کام کا کتنا بوجھ مجھ پر ہے، میری بیماری بھی ہے، میری عمر کا تقاضا بھی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایک جماعت شورا کی میرے ساتھ بن جائے. چنانچہ سب نے خبر لی. اس کے بعد وہی سے جو حضرات جو ہے پڑوس میں رہتے تھے اور بنگلہ دیش میں رہتے تو ان کے ویزا کی گویا کی تیاری اسی حج کے سفر میں ہو گئی. جدہ سے ویزے لے گئے اور پھر جو حضرات سارے کے سارے جو ہے نظام الدین آئے. اس وقت جو ملیشیا والوں کا جوڑ چل رہا تھا، جوڑ کے فوراً بات ہوئی تو ماشاءاللہ حضرت نے خود اپنے مشورے سے 10 آدمی کی شورا بنا لی. اور یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت اس سے پہلے جو مشورہ نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے بھی شورا تھی. وہ شورا جو ہے وہ باضابطہ نہیں تھی، رابطے کی شورا تھی، ضابطے کی نہیں تھی، یعنی متعین نام نہیں تھے. ورنہ حضرت ہر کام شورا سے کرتے تھے، بلکہ حضرت کے عام یہ حضرت کا معمول تھا. کوئی مسئلہ آتا تھا، بھائی رائے ملا لو، رائے ملا لو. کوئی امیر ہونے کی وجہ حضرت جو ہے یہ نہیں کہتے بھائی یہ کر لو، بلکہ رائے ملا لو. جب جتنے پرانے حضرت وہاں ہوتے تھے، جب سب کی ایک رائے بن جاتی تھی تب حضرت کو جو ہے بات فرماتے تھے، کوئی فیصلہ ہوتا تھا. چنانچہ 10 آدمی کی شورا بن گئی. چنانچہ اس سب کو پھر حضرت کا سفر کے دوسرے سال کے بعد تیسرے سال میں یعنی 1995 میں حضرت کا دوبارہ سفر ہوا حج کا. چنانچہ اس سفر کے بعد جو ہے ادھر سیلون سے لے کر آسٹریلیا، فیجی تک کا تقریباً 8 ملکوں کا سفر طے تھا حضرت کا. اس سفر حج میں ہم بھی ساتھ تھے، اگرچہ ہم قافلے میں نہیں تھے، اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے. چنانچہ حضرت واپس آ گئے، ہم 8 دن کے بعد آئے اور اس میں ہمارا بھی آسٹریلیا جانا تھا جماعت میں. چنانچہ اس کے دوسرے سال یعنی 1996 میں وہ سفر کا حضرت کا قافلے کے اپنے تمام شورا کے ساتھ.
تو چنانچہ حضرت واپس آئے تو حضرت کے 8 دن کے بعد حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے. چنانچہ ہماری جماعت بنی, ہم آئے تو حضرت کا انتقال ہو گیا تو ہماری جماعت روانہ ہو گئی. ہم 8 دن کے بعد 10-12 دن کے بعد ہم بھی جماعت سے, ہم ایک ساتھی تھے نور بھائی, ہم فرض میں جا کر جماعت سے جا کر ملے. چنانچہ اس طرح حضرت نے شورا بنائی. اس کے بعد حضرت کے انتقال کے بعد یہ مشورہ ہوا بھائی یہ اب کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس میں 3 آدمی شورا کے بن گئے, یعنی فیصل تھے. اس میں جو حضرت مولانا جو ہے مولانا اظہار صاحب, مولانا زبیر صاحب, مولانا سعد صاحب, ان 3 کو فیصل بنا گیا 10 آدمی میں. یہاں کے جو 5 تھے ان میں سے 5 میں سے 3 کو جو فیصل بنایا. اس کے بعد یہ فیصل باری باری سے کام کرتے رہے. پھر وہ مشورہ بھی ہوا کہ صاحب یہ اب یہ کام کیسے چلے, شورا سے چلے, یہ امیر بنائے جائے. تو حضرت جو ہے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہ نے خود ہی یہ بات سنائی پرانوں میں کہ جب مشورہ ہوا تو حضرت مولانا صاحب نے خود ہی کہا کہ صاحب یہ شورا ہی سے کام چلے, فیصل بدل بدل کر کام کرتے رہے, کسی کو امیر نہ بنایا جائے. کیوں نہ بنایا جائے؟ اس لیے کہ حضرت مولانا زبیر صاحب کو بنائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے چاہنے والے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اگر جو وہ مجھے بنایا جائے تو کچھ لوگ ان کو چاہنے والے وہ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ امیر نہ بنایا جائے, بغیر امیر کی شورا سے کام چلے. اور جو ہے مرکز میں بیعت بھی نہ ہو, جو بیعت ہوتے حضرت کی بیعت کرتے تھے, بیعت بھی نہیں. 2 باتیں سے ہو گئی. اب شورا سے کام چلتا رہا. اور 1996 میں جب یہ پوری شورا نے سفر کیا آسٹریلیا اور جو ہے دیگر ملکوں کا, وہاں مشورے سے بات ہوئی کہ 3 کے بجائے اور 2 جو موجود ہیں ان کو بھی شورا میں شامل کر لیا جائے, جس میں ہمارے میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 تھے, ان کو بھی شریک کر لیا گیا. اس طرح 5 کی شورا سے کام چلتا رہا. پھر اسی شورا نے افریقہ کے ملکوں کا سفر کیا. پھر اسی شورا نے یورپ کے ملکوں کا سفر کیا. لیکن دھیرے دھیرے جب اس 10 آدمی میں سے دھیرے دھیرے اللہ کو پیارے ہوتے رہے تو مسئلہ یہ آیا کہ صاحب جو مولانا زبیر صاحب کی حیاتی میں بار بار یہ مسئلہ اٹھایا گیا بھئی یہ جو شورا کے آدمی انتقال کر رہے ہیں, مولانا اظہار حسن کا انتقال ہو گیا, میاں جی مہراب صاحب کا انتقال ہو گیا, مولانا عمر صاحب کا انتقال ہو گیا, یہاں صرف 2 باقی رہ گئے ہیں. وہاں بھی جو ہے یہ مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا, حضرت مولانا سید صاحب کا انتقال ہو گیا. وہاں بھی صرف جو حاجی عبدالوہاب صاحب رہ گئے ہیں. اس شورا کی تکمیل ہونی چاہیے. بار بار یہ بات اٹھائی گئی. مولانا زبیر صاحب راضی بھی ہو گئے لیکن بات مانی نہیں گئی, بات جو ہے لی نہیں گئی. بس اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, بلکہ اب تو بات کھل کر سامنے آ رہی کہ کیوں نہیں بنائی گئی. لہذا وہ اس طرح ٹلتی رہی بات. آخر میں حضرت کا بھی انتقال ہو گیا, مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے بعد دوبارہ پوری دنیا کے ملک والوں نے, عربوں نے, یعنی ابھی جو ہم جو ہے اردن گئے تھے وہیں سے یہاں آ رہے ہیں آپ کے پاس, لہذا وہاں کے لوگوں نے, کویت کے لوگوں نے, یمن کے لوگوں نے اور کئی ملک اور مصر کے لوگوں نے باقاعدہ دستخطیں کر کے اپنا خط بھیجا کہ شورا کی تکمیل ہونا چاہیے اور شورا کے ساتھ کام ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اسے قبول نہیں کیا گیا. آخر میں جب تک طرف سے بات آئی تو 2015 میں رائے میں ماشاء الحمدللہ وہ شورا بن گئی, 13 آدمی کی شورا بن گئی. اور جو حاجی عبدالوہاب صاحب نے اس میں تفصیلات ہیں, شروع میں ذرا ناگواری ہوئی اور مجلس کا جو ادب ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے حاجی فاروق صاحب نے ساری باتیں سنائی. پوری جو تفصیلات تھی سب سنانے کا موقع نہیں ہے, ساری تفصیلات سنا دی. اس کے بعد جو ہے دستخط کے لیے بھیجا, سب نے اس وقت جہاں موجود تھے دستخط کیے. مولانا جو ہے مولانا یعقوب صاحب انہوں نے دستخط کی, مولانا احمد اللہ صاحب انہوں نے دستخط کی, ہمارے مولانا اسماعیل صاحب ان کی دستخط ہے, ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب ان کی دستخط ہے, ثناء اللہ صاحب ہیں, قاری صدیقی صاحب ہیں. پھر وہاں جو ہے رائبن کے جو لوگ شورا کے ہیں ہمارے تاریخ جیمی صاحب ان کی دستخط ہے. سب کی دستخطیں ہو گئی. سب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے کام بن جائے گا. لیکن مولانا صاحب نے دستخط بھی نہیں کی, قبول بھی نہیں کیا. یہ مسئلے یہاں سے شروع ہو گئے. وہ چاہتے تھے کہ شورا نہ بنے, بس یہ مسئلہ ہے کہ صاحب اب شورا کے لوگ ختم ہو گئے ہیں, لہٰذا اب ایک ہی باقی ہوں میں ہندوستان میں اور وہ باقی ہے وہاں, لہٰذا وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں, ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. اب کوئی سارے عالم کا امیر ہونا چاہیے, لہذا اب بھی امیر ہوں, باقی شورا ورا کچھ نہیں ہے. یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا. اس کے ضمن میں بہت سے مسائل چلے, بہت, اور نظام الدین کے اندر کیا کیا ہوا ماشاءاللہ. اب علماء ہیں, واٹس ایپ تو ماشاءاللہ ایسی چیز ہے, یہاں میں بول رہا ہوں پتہ نہیں بات میری کہاں کہاں جا رہی ہے, کون کون سن رہا ہے, اور یہ چھپانے کی باتیں ہے ہی نہیں, بالکل آنن فانن باتیں پہنچ رہی ہیں. لہذا ساری دنیا میں وہ باتیں پھیل گئی.
चुनाचे वहाँ हमारी मकाबिर का रहना मुश्किल हो गया। हजरत मौलाना ने खुद, मौलाना इब्राहिम साहब जौला दामद बरकातुहुम ने वहाँ से निकलने की वजह अपने खत में बिल्कुल वाज़ेह फरमाई, वाज़ेह की है, मैं वहाँ से क्यों आया। इसलिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत से लोग मेरी तरफ गलत बातों को मंसूब कर रहे हैं, कह रहे नहीं मौलाना बीमार होकर गए, सेहतमंद होकर आ जाएंगे और गलत बात वहाँ से निकल गए हैं। तो बहुत सारी बातें हजरत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम वहाँ से इन चीजों की वजह से वहां से आए हैं, और वहाँ से हम जो है फरीक बनकर नहीं आए हैं, बल्कि काम की हिफाजत में आए हैं, और ताकि हम पर मुदाहनत का इल्जाम न लगे कि सारी गलत बातें हो रही। जो दावत का नहज है, उस्लूब है, जो तरीका है, और जो हमारे बड़ों ने जिस तरीके पर दावत को चलाया है, हजरत इल्ला साहब के जमाने में, मियाँ हजरत यूसुफ साहब के जमाने में, मां इनाम हुसैन साहब के जमाने में, दावत का जो नहज था, जो तरीका था, जो उस्लूब था, जो सारी दुनिया उसे कबूल कर रही थी, किसी को एतराज नहीं था, किसी को खिलाफ नहीं था, ये सारी चीजें चल रही थी। उसमें सारी चीजों में जो बातें घुस आई, इधर आई है, और फिर इसके समझाने के बावजूद हमें उस लोग पूछते हैं तो बैठ वहीं रह के समझाना चाहिए था। हजरत देखा हमने एक मरतबा नहीं, दसियों मरतबा हमने इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर, खुतूत के जरिए से, और जो है बाकायदा शुरा की शक्ल में, यानी जमात की शक्ल में जाकर हमने सारी बातें की, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। बल्कि उल्टा ये हुआ कि जब वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता था, बल्कि मजमे में आकर के कुछ लोग हमसे मुनाजरा करने के लिए आए थे, यानी बजाय उसको जो है कोई अहमियत दी जाती, उसको समझा जाता कि कोई लोग मुनाजरा करने के लिए आए थे, और कोई जो ये क्या समझे दावत को, जो पूरे फिक्र हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, फला फला, इनको क्या समझे दावत की। तो इस तरह की बातें ऐसी होती चली गई, और फिर उसके बाद आगे इतना ही नहीं बल्कि वहाँ रहना भी मुश्किल हो गया। कुछ मेवाती लोगों ने ऐसा कई ऐसी हरकतें की, और कुछ जो है दिल्ली के लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें पेश आई कि वहाँ रहना जान के खतरे से खाली, जान खतरे में पड़ गई और धमकियां मिलने लगी। खुद हमारे फारूक ने सुनाया कि मुझे धमकियां आई कि तुम यहाँ आओ तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। सनाउल्लाह साहब को धमकियां आई, तो लिहाजा इन धमकियों की वजह से जारे के वहाँ जो है काम सही नहीं से हो नहीं रहा है, और हमारी बात कबूल नहीं की जा रही। हम कई सालों की कोशिश करें ताकि अंदर का मसला अंदर हल हो जाए और ये चीज बाहर ना निकले, लेकिन वो हल होके दे नहीं रही है। इसलिए मजबूर होकर जब बात सही हम कर नहीं पा रहे हैं, जान के भी खतरे वहां पड़ गए हैं, और हमको निकालने के अंदर से साजिशें हो रही है, ज्यादा इसी में आके समझी मशवरा करके भाई हम वहां से निकल आए। तो मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम ने जो बातें की हैं, उनमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि भाई हमारा काम, जो हमारे अकाबिर सलासा हैं, उनके नहज पर काम होना चाहिए। उसमें क्या है भाई, हमारे यहाँ 6 नंबर के अंदर की बात होती है, हमारे यहाँ इख्तलाफी चीजें नहीं है, न मसाइल है न सियासी चीजें हैं। यानी मसाइल पर भी हम नहीं बोलते, इसके माने नहीं कि मसाइल की जरूरत नहीं है, मसाइल हैं लेकिन उसमें इख्तलाफ है, फिर अपने उलमा से रुजू करो। इसलिए जैसा मैंने अभी सुनाया, हमारी एक जमात में चारों मसलक के लोग हैं। अगर मैं कहूँ कि वुज़ू में 4 फर्ज हैं तो शाफी खड़े करके 6 फर्ज हैं। कोई कहेगा साहब, हम कहेंगे साहब ये यानी मसा में जो है वो रुबे रास है, तो मालिकी मज़हब के इसके 8 फर्ज है। यार इख्तलाफत पैदा होंगे, अपने अपने उलमा से रुजू करो, मसाइल मालूम करो, मसाइल यहाँ नहीं छेड़े जाएंगे। तो लिहाजा हमारे यहाँ किसी फर्ज पर, किसी जमात पर कोई तनकीद नहीं है, कोई तबसरा नहीं है, तनकीर नहीं है, तनकीस नहीं है, तरतीब नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सबका एहतराम है, अहले मदारिस का, अरबाबी मदारिस का, उलमा का, मशाइख का और अहले खानका का, ये सब का हमारे एहतराम है। हम सब समझते हैं कि हमारे इस दीन के शोबे हैं, बल्कि ये तमाम चीजें मकासिद नबुव्वत में दाखिल हैं। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यारा तालीम किताब और हिकमत भी है, तज़किया नफूस भी है, तिलावत की आयात भी है, तस्लीम और दावत भी है, ये सब दीन के शोबे हैं। दावत की वजह से अगर हम जो है तनकीस करें तज़किये का, दावत की वजह से हम तनकीस कर दें, अरबाब मदारिस का उलमा की तनकीस कर दें, तो ज़ाहिर है कि हमारे काम का उसूल नहीं है। और फिर जो दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कुरान की किसी आयत की तफसीर में हम जो है जमहूर मुफस्सिरीन के ताबे हैं। शुज़ूज़ अक़वाल शाज़ा हम नहीं बयान करेंगे। इनफिरादी किसी का कोई कौल होगा, कोई जो बिल्कुल शाज़ कौल है, मरदूद है, और उसकी और जो गैर राजी कौल है, लिहाजा उसे हम बयान नहीं करेंगे। लिहाजा
قرآن کریم کی کوئی آیت کی تفسیر ہے، ہم پابند ہیں، جمہور مفسرین کے تفسیر کے پابند ہیں، اور حدیث کی کسی شرح میں جمہور محدثین کے ہم پابند ہیں۔ اسی طرح فقہ سے اگر ہم کوئی مسئلہ مستمت کرتے ہیں، ہم جمہور فقہا کے پابند ہیں۔ اس طرح اگر حیات الصحابہ سے، حیات صحابہ کی سیرت سے اگر کوئی چیز مستخرج کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکال رہے ہیں، اس میں بھی ہم جمہور کے پابند ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائیں گے، الگ سے اپنی بات نہیں کریں گے۔ جیسے علماء کے کان کھڑے ہو جائیں، علماء کو موقع ملے کہ صاحب علماء کے ساتھ یہ آدمی غلط بول رہا ہے، یہ آدمی یہ تفسیر غلط ہے، یہ تشریح غلط ہے، یہ استنباط غلط ہے، لہذا ایسا کوئی موقع تبلیغ و دعوت سے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، یعنی یہ تو شورا کا مسئلہ ہے، یہ تو اندر انتظامی چیز سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ صاحب جس سے سارے علماء حقانیین ربانیین صرف جو ہے ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا میں جہاں جو علماء جن کو یہ باتیں پوچھ رہی ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے ساتھ یہ باتیں گمراہی کی باتیں ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے الگ باتیں ہیں، جمہور سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کو انفرادی طور پر بہت سے استفتاء ہے، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ انفرادی طور پر بات کی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی، اگر ہم فتویٰ دے دیں گے اور اس کا جواب دے دیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کام عمومی ہے، امت کا کام ہے، سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ تو لہذا لوگ ایک فرق کو نہیں دیکھیں گے، کام کو اس سے متنفر ہو جائیں گے، کام سے دور ہو جائیں گے۔ اس انہوں نے حکمت کے ساتھ جو ہے بہت دنوں تک اس کو یعنی ظاہر نہیں کیا۔ جب ہر طرف سے استفتاء آنے لگے تو مجبور ہو کر قدم اٹھانا پڑا، بلکہ اس کے باوجود استفتاء کا جواب تیار ہو گیا، پھر بھی شائع نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ کے بعد آدمی بھیجے ان سے گفتگو کرنے کے لیے کہ آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ باتیں نہ کریں، تو پھر ادھر سے کوئی جواب نہیں، تو مجبور ہو کر سارے کے ہر موقع پر ہر باطل یا غلط چیز کے خلاف قدم اٹھانے والا یہ ہمارا ام المدارس یعنی اظہر العلم، یہ ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے۔ اگر یہ قدم نہ اٹھائے، صحیح بات نہ بتائے تو امت کو صحیح بات کیسے معلوم ہوگی؟ لہذا انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا اور اپنی ذمہ داری سمجھی کہ صاحب ہم جو امت کے سامنے صحیح بات لائیں، اور یہ ساری باتیں ماشاءاللہ اب حضرات کے سامنے ہیں، کیا کیا ہوا، کیسے فتوے آئے، یعنی کیا کیا فتوے دیے گئے، کیسا رجوع ہوا، پھر رجوع کو دارالعلوم نے قبول نہیں کیا، یہ ساری باتیں۔ تو یہ اصل بنیادی باتیں ہیں کہ قرآن کی غلط تفسیر، حدیث کی غلط تشریح اور حیات الصحابہ، سیرت صحابہ، سیرت نبی سے غلط استدلالات جب ہونے لگے تو صاحب علماء امت کو کہنا پڑا۔ ابھی ہمارے فاروق بھی جو ہے پتہ نہیں، ابھی ہمارے جوڑ تھا پتہ نہیں سیلم میں شاید، وہاں کہا تھا کہ ہمارے اکابر جو نظام الدین سے آ گئے ہیں وہاں سے، یہ ساری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، اگر وہی رہتے اور انہی کے ساتھ یہ ساری باتیں چلتی تو علماء جو واقعی علماء ہیں، جو حق کو حق بتاتے ہیں، باطل کو باطل بتاتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتاتے ہیں، یہ لکھ دیتے کہ یہ جماعت باطل جماعت ہے، گمراہ جماعت ہے۔ لہذا اب جماعت کو گمراہی کے فتوے سے بچا لیا، لوگ سمجھے کام ہمارے، جماعت ہماری ہے، ہمارے علماء کی قائم کردہ ہے، ہمارے عقائد کی قائم کردہ ہے، لہذا یہ دو فرق کی وجہ سے جماعت غلط نہیں ہے، یہ دو آدمی کی باتیں غلط ہیں، لہذا جماعت کا فائدہ عام و تام ہے، عالمی ہے، اور سارے عالم میں طرفہ ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے مشورہ جو علماء دیوبند نے یہ کام ہمارا ہے، یہ جماعت ہماری ہے، ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے شورا کے نظام کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا، یہ باقاعدہ کہا ان کے فتوے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستوں یہ بنیادی چیزیں، اور پھر جو ہے ہمارے اکابر کا جو نہج تھا ٹیموں کا، اس سے کام دھیرے دھیرے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے علماء ناراض، اہل خانقاہ ناراض، دیگر جماعتیں والے ناراض، اور پتہ نہیں کام کے اندر جو پرانے حضرات تھے وہ پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے۔ اب ابھی حال میں ہم جانے سے پہلے یعنی اردو ہم کو ایک جماعت آئی سعودی عرب کی، ریاض کی، 6 آدمی تھے، 4 آدمی شورا کے تھے، اس میں انہوں نے کہا، بیٹھ کر ہم سے مذاکرے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے جب سے حالات پیدا ہونے شروع ہوئے 15 سال سے ہم اپنی جماعتوں کو ہندوستان نہیں بھیج رہے ہیں، 15 سال ہو گئے ہم نے اپنی جماعتوں، اگر وہ انفرادی طور پر اگر بغیر مشورے کا الگ بات ہے، ہم مشورہ کر کے اپنی جماعتوں کو ہندوستان نہیں بھیج رہے، اس لیے کہ ہماری جانے والی جماعتیں اگر ہم نے بھیجی تو وہ غلط چیزیں لے کر آئیں گی،
جو ہمارے اکابر کے زمانے میں نہیں تھی. اس لیے ہم نے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی جماعتیں بھیجنا چھوڑ دی. جب ہمارے اکابر الگ ہو کر اپنا مشورہ کر رہے کام کر رہے اور عالمی سطح پر کام پھر دوبارہ صحیح نہج سے ہونے لگا ہے تو پھر ہم کو بڑی خوشی ہوئی, ہم کو امید ہو گئی اللہ نے کام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انہوں نے عجیب بات کہی. پاکستان سے بھی فتنہ اٹھا تھا ارشد صاحب کا, نفیس بات کا بڑا فتنہ تھا. عربوں میں بہت سے اس سے متاثر ہوئے تھے اور اسباب کی نفی, کوئی تجارت نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی ملازم نہیں, سب کو چھوڑو, اللہ پہ بھروسہ کرو, جو اسباب دیکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. ایسی باتیں جماعت میں, ایسی ایک جماعت نکلی. اس سے کہتے ہم اس سے بہت پریشان تھے اور جو ہے اس کو حاجی عبدالوہاب کے کندھے پر رب اللہ چلاتے تھے. چنانچہ الحمدللہ حضرت حاجی عبدالوہاب کو بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے ان سب کو دور کر دیا. اب وہ ہٹ گئے ہیں. انہوں نے عجیب بات کہی, ہمارا یہ اندر کا شعور احساس ہے کہ امید ہے, اللہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ جماعت کے کام کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے. جماعت کے اندر خود کوئی آدمی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, اگر جماعت کو بگاڑنا چاہے تو جماعت کے کام کو بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور صحیح نہج پر کام ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہمارے علماء بھی کام کو سمجھتے ہیں. پھر ہم نے بھی ان کو کارگزاری سنائی کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان تمام مدارس نے دارالعلوم دیوبند کے موقف کی تائید میں اپنے جو ہے فتاوا جاری کیے اور باقاعدہ سے نشر کیا اور ساری امت کے سامنے وہ ساری چیزیں لے کر آئے. تو مولا کے علماء جو کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح بات کو لے کر اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے, کوئی چیز اسے خراب نہیں کر سکتی. تو میرے دوستوں, ایک تو نہج کی بات حضرت نے رکھی کہ صاحب نہج ہونا چاہیے, اور ہمارے اکابر کا جو نہج ہے وہ تینوں اکابر کا ہے, وہ بنیادی چیز ہے. اور دوسرا, جو بھی قرآن کی حدیث کی تشریح کی جائے, تفسیر کی جائے, وہ جو جمہور علماء ہیں, محدثین مفقہا کے کو سامنے رکھ کر کی جائے, اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر نہ کی جائے, اس کے ہم پابند ہیں. اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ شورائی نظام ہے. چنانچہ حضرت نے شورا بنائی تھی. حضرت جسے کہتے ہیں نا, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. 30 سال تک حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام سارے عالم میں اللہ کے ذریعے سے لیا اور پہنچایا, چنانچہ وہ سمجھ گئے اب امت میں کسی فرد میں, ایک فرد میں ساری امت کو جمع کر کے امیر بن کے ساری امت کے کام کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ساری امت کسی فرد پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. ایک ہے کہ آدمی میں اتنی صلاحیت ہو, اتنی صلاحیت کا آدمی جو ہے افقری شخصیت ہو, علمی اعتبار سے, تقوی طہارت کے اعتبار سے, سمجھ بوجھ کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہو کہ صاحب واقعی افقری شخصیت ہے. ہر آدمی کے ساتھ ہاں آدمی ہو تو یہ ہے, آدمی ہو تو یہ ہے, ایسا آدمی ہو اور ساری امت لوگ جمع ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ. ہاں اختلاف ہوتا ہے, دو چار کو ہوتا ہے, وہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے, لیکن امت, جمہور امت اور خاص طور سے اصحاب حل و عقد جو علماء ہیں, خدماء ہیں عرب و عجم کے اور سارے عالم کے, وہ کسی شخصیت پر جمع ہو جائے, ایسی تو شخصیت اب دنیا میں نہیں رہی. اس لیے حضرت اپنے زمانے ہی میں جہاں کسی ملک کے امیر کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا امیر نہیں بناتے تھے, شورا بنا دیتے تھے. اور جہاں شورا بنی تبھی اس میں تو فیصل طے کر لو کہ سب مہینے کا, ہفتے کا, جیسے بھی فیصل سے کام چلے گا. اب کوئی امیر نہیں ہوگا اس لیے کہ امیر بننے کی اس کی طرح صلاحیت نہیں ہے اور ساری امت کسی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی یہی نظام چلا. یار ہونا کیا چاہیے بھائی, اب امیر اب شورا بنی ہے تو شورا کی تکمیل ہونا چاہیے, شورا بن جائے, لیکن شورا کی تکمیل نہیں ہوئی. چنانچہ ایک عجیب بات سناتا ہوں, آپ نے پڑھا ہوگا کچھ علماء عرب نے ایک بہت بڑے عالم عرب سے استفتاء دیے, ان کے پاس لے جا کر پوچھا ہے. وہ یہ پوچھا ہے کہ کام ساری باتیں سنا دی, اوپر کی ایسا کام ہو رہا تھا, ابھی اختلاف ہو گیا ہے, 10 آدمی شورا دیے تھے, اس میں جو ہے 8 آدمی کا انتقال ہے, 2 آدمی ہے, ایک آدمی ایک ملک میں رہتا ہے, ایک آدمی یہاں رہتا ہے, لہذا جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے شورائی نظام چلنا چاہیے, شورا کی تکمیل ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے نظام کی شخصیت کی بنیاد پر عمارت کا نظام چلنا چاہیے, اور عمارت کا نظام کا دعویٰ کرنے والے ان کے بعد 3 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ صاحب وہ تنہا ہے اس ملک میں, پہلا شورا کے آدمی جب انتقال کر جاتے ہیں, تنہا ایک آدمی رہتا ہے, وہ امیر بن جاتا ہے, اس امیر بننے کا حق ہے, لہٰذا وہ امیر کا دعویٰ کرو, امیر بن گیا ہے, یہ تو ان کا دعویٰ ہی ہے. دوسرا ہے کہ صاحب ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اچھے خواب دیکھے ہیں, لہٰذا خواب کی بنیاد پر جو ان کو امیر ہونا چاہیے.
اور تیسری انہوں نے کہی کہ صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے کہ صاحب جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں صرف ایک ہی وحید یعنی حفیظ فرید ہیں. حفیظ فرید وہی ہے کہ صاحب انہیں کو اب جو ہے وراثت کی بنیاد پر جو امیر بننا چاہیے. تو کیا بولتے ہیں آپ, کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو عجیب بہت اچھی بات کی ہے, پوری سنت کو لیا ہے انہوں نے کہ حضرت ابوبکر کیسے امیر بنے, حضرت عمر کیسے امیر بنے, حضرت عثمان کیسے امیر بنے, حضرت علی کیسے امیر بنے. یہ ساری تفصیلات ماشاءاللہ علماء ہے آپ کے سامنے ہے. انہوں نے عجیب بات کہی کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ صلاحیت عمارت کی ابوبکر میں ہے, لیکن آپ نے اپنی زبان سے تعین نہیں کی, اشارے دیے, امامت کے لیے کھڑا کر دیا. اگر دوسرا کھڑا بھی ہو گیا تو کہہ دیا ابوبکر کہاں چلے گئے, ان کو کھڑا کرو امامت کے لیے ایسے. اور سفر حضر میں ساتھ رکھا, تو سفر حضر میں ساتھ رکھا. تو اشارے ایسے دیے کہ جس سے سمجھ گئی امت کے اللہ کے نبی کے بعد جو ہے بننے والی شخصیت اللہ کے نبی کی نائب امیر المومنین خلیفہ نبی وہ ابوبکر ہیں. لیکن آپ نے تعین کیوں نہیں کی؟ اگر تعین کر دیتے تو مطلب یہ اگر نبی نے کہ جس میں مان لیا لوگوں نے, تو اجتماعیت نہیں ہوتی. یعنی امت خود اپنی اجتماعیت کے ساتھ آپس کے اتحاد کے ساتھ کسی شخصیت کو متعین کرے. لہذا الحمدللہ ساری امت نے ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے انصار اور مہاجرین کی بات چلی. ثقیف بنی ساعدہ میں کچھ انصار نے کہا کہ منا امیر منکم امیر, صاحب ابن عبادہ کو امیر بنانے کی تجویز چل رہی تھی. حضرت عمر کون تھے؟ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کے انصار کے فضائل بیان کیے, حضرت عمر اور ابوبکر کے فضائل بیان کیے, پھر کہا کہ اتحاد پر ہم بیعت کرتے ہیں. تو لہذا اس وقت جب دیکھا انصار نے کہ حضرت عثمان ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, اور حضرت عمر ہیں, کبار انصار مہاجرین ہیں, سب ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو کبھی ان سے بڑھ کر اب کیا ہے کہ ہم بھی بیعت کر لیتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے, پھر عام بیعت ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسرے حضرت خبر آئے اور منبر پر کھڑے کر کہا کہ لوگوں میں تمہارے اندر عمارت کا مستحق نہیں ہوں, مجھے تم نے زبردستی بنا دیا ہے, کسی اور کو امیر بنا لو تو اچھا ہے. بار بار یہ تفصیلات ہمارے سامنے. پھر ان کے 2.5 سال کی تقریباً چلی. اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابوبکر نے اپنی ذات سے حضرت عمر کو امیر نہیں بنا دیا, کتاب نے امیر نہیں بنا دیا, بلکہ انفرادی مشورے کیے. تنہائی میں نام آتے ہیں, حضرت عثمان سے مشورہ کیا, حضرت علی سے مشورہ کیا, عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا, اور بعض مہاجرین سے مشورہ کیا. جب سب کا اندیا معلوم کر لیا, رائے معلوم کر لی کہ سب عمر کے بارے میں متفق ہیں, تب جا کے حضرت عمر کے بارے میں رائے دی. عمر کو خلیفہ منتخب کیا. حضرت عثمان کے ہاتھوں سے وہ جو دستاویز لکھوائی جس میں حضرت عمر کا نام تھا. حضرت عمر کا نام آنے سے پہلے لکھنے سے پہلے حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان نے سوچا کہ پتہ نہیں ہوش آئے گا نہیں آئے گا, لہذا انہوں نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا. دیکھو کتنی خیانت داری ہے, کیسے اللہ وعدے سے اپنا بھی تو نام لکھ سکتے تھے, لیکن حضرت عمر کا نام لکھ دیا. حضرت ابوبکر نے پوچھا بھی لکھ پڑھو کیا لکھا ہے. جب پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کا نام پڑھا تو بہت خوشی کی دعائیں دی, اللہ تمہیں جزا خیر دے, اگر عمر نہ ہوتے تو تمہیں کو امیر بناتا. یہ تم نے صحیح جو میرے دل کی باتیں تم نے لکھی. چنانچہ حضرت عمر جب خلیفہ بن گئے تو بعض لوگوں نے جا کے کہا ابوبکر کس کو امیر بنایا, آپ کے ہوتے ہوئے وہ چلاتے تھے اور ہم کو کہنا پڑتا آپ امیر ہے کہ عمر امیر ہیں, لیکن جب وہ خود جب امیر بن جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, اللہ سے ڈریے. تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا تھا, اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں, اللہ پوچھے گا کس کو امیر بنا کہہ دوں گا, اللہ تیرے بندوں میں نبی کی امت میں سب سے افضل جو آدمی جس کو میں نے سمجھا اس کو امیر بنا کر آیا ہوں. چنانچہ 11.5 سال ان کی عمارت چلی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی کی جو شورا بنائی, حضرت عثمان, حضرت علی, سعد, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, 6 کی شورا بنائی. اور 6 کی شورا بنانے کے بعد ان سے الگ سے کہا کہ دیکھو ساری امت تم 6 پر جمع ہے, اختلاف ہوگا تو تمہارے 6 میں ہوگا, اگر تم کسی ایک پر جمع ہو جاؤ تو اختلاف ختم ہو جائے گا. لہذا تم آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر بناؤ. اور پھر یہ بھی کہا کہ انصار سے مشورہ کرو, مہاجرین سے مشورہ کرو. چنانچہ 3 آدمی 3 کے بارے میں تنازل انہوں نے اختیار کر لیا. حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن وقاص سے ہر ایک کے بارے میں ہم ہٹتے ہیں, اور 3 کو اختیار دے دیا. تو حضرت الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں بھی ہٹتا ہوں. اب 2 آدمی رہ گئے. پھر یہ کہہ کر حضرت عمر نے نہیں چھوڑ دیا کہ تم جیسے امیر بنا لو,
اور امیر بنانے کا طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو 6 آدمی ہو، دو کی رائے الگ الگ ہو جائے تو فیصلہ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ مشورہ کرو۔ ہاں اگر 4 اور 2 کی رائے ہو جائے تو اکثریت 4 میں ہے، 4 پر فیصلہ کر دو۔ اگر 3 اور 3 کی رائے ہو جاتی ہے، عبد الرحمان اور جس جماعت کی طرف ہوں گے ان کی جماعت کی بنیاد ڈال کے فیصلہ کر دو، امیر بنا دو۔ پھر حضرت عبد الرحمان عوف نے عثمان سے الگ مشورہ کیا تنہائی میں کہ دیکھو تمہاری یہ فضائل ہے، تمہارے فضائل ہیں، اگر تم کو امیر بنا دو، میں مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر امیر بنا دو تو تم عدل کرنا، فلاں کرنا، اقربا پروری نہ کرنا، اور جو ہے اور ساری باتیں سمجھائی، اور اگر علی کو بنا دو تو اطاعت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر علی سے وہی باتیں کی، تم اللہ کے نبی کے داماد ہو، بھائی ہو، تم اول الاسلام میں سے ہو، تمہارا مقام یہ ہے، اگر تم کو بنا دو تو تم جو ہے یہ انصاف کرنا، اگر عثمان کو بنا اطاعت کرنا۔ انہوں نے مان لیا، فوراً نہیں بنا دیا عثمان کو۔ پڑھیے کتابوں میں مثلا علماء آپ ہیں کہ 3 دن تک سوچتے رہے، روتے رہے، لکھا ہے رات کا سونا حرام، دن کا کھانا حرام ہو گیا۔ یا اللہ امت کا مسئلہ ہے، کس کو بناؤ امیر؟ چنانچہ مہاجرین کی دوبارہ رائے لیتے رہے، انصار کی رائے لیتے رہے، یہاں تک کہ جو مخصوص مستورات پردے میں ان کی رائے لی، اور جو قافلے باہر سے آتے تھے 3 دن ان سے رائے لی۔ جب اطمینان کر لیا عثمان کے بارے میں، ساری امت مطمئن ہو رہی ہے، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیٹھ کیے۔ پھر میرے دوستوں عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر شہید کرنے والوں میں مصر کے بڑے لوگ تھے، وہ آئے مدینے کے اصحاب العقد کے پاس، انہوں نے آ کے کہا کہ تمہارے امیر تو ہو گئے شہید، تم اپنا اجتماعی طور کسی کو امیر بنا لو۔ چنانچہ وہ سارے حضرت علی کے پاس آئے تاکہ حضرت علی پر ہم راضی ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا کہا؟ دعونی والتمسوا غیری، ارے چھوڑو مجھے، کسی اور کو تلاش کرو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کسی اور کو تلاش کرو۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا کہ دوسرے دن سوچیں گے، پھر دوسرے دن وہی بات ہوئی اور گھر میں آ کر بیعت کرنی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھ سے بیعت کرنا ہی ہے تو گھر میں چھپ کر نہیں، ساری امت کے سامنے مسجد میں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا مسجد میں جائیں گے تو کچھ بلوا ہو جائے گا، کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے، اس میں بہتر گھر میں بیعت ہو جائے۔ لیکن حضرت علی نے اصرار کیا نہیں، سب کے سامنے بیعت ہوگی۔ چنانچہ پھر جا کے کہا ممبر پر بیٹھ کر، لوگوں کل جو میں نے کہا تھا وہی بات اب بھی کہتا ہوں، تم کسی اور سے بیعت کر لو، میں تم میں سے ایک آدمی ہوں گا، اطاعت کروں گا، لیکن اگر تم مصلحت سمجھتے ہو، یہ بھی کہا لوگوں نے کہ اللہ سے ڈرو، دیکھو فتنہ کتنا بڑا ہے، اگر تم امیر نہیں بنو گے اتنا بڑا فتنہ تھا۔ جب سارے وعیدیں سنائی اور زور ڈالا، پھر حضرت علی تیار ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی عجیب بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام والوں نے بیعت کر کے امیر بنا لیا، ادھر مدینے والوں نے حضرت علی حضرت حسن کو امیر بنا لیا، ان کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ تو کتنا اچھا موقع ہے حسن کے لیے، لیکن کیا کہا ہے، کیسے لوگ تھے، کہنے لگے اگر یہ عمارت کا حق امیر بننے کا امیر معاویہ کا ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اگر میرا حق ہے تو میرا حق بھی اس کو دیتا ہوں۔ لہذا میں امت کو توڑنا نہیں چاہتا، امت سے اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا، ساری امت کو ایک ساتھ دے کے چلنا چاہتا ہوں، میرا حق بھی ان کو دیتا ہوں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت چلائی اور کیسے مثلا ان کے زمانے میں اسلام پھیلا، کہاں تک ہمارے قافلے گئے، امت کی اجتماعیت کی وجہ سے۔ سب سے بڑا امت کی اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ اور میرے دوستوں ایک بات تو یہ ہے، خوابوں کی بنیاد پر کوئی شریعت بنتی نہیں ہے۔ ہمارے 4 جو ہے ادلہ شرعیہ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، اس سے کوئی مسئلہ بنتا ہے، خوابوں کی بنیاد پر کوئی مسئلہ بنتا نہیں ہے۔ خواب کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، سمجھا جائے گا شریعت کے سائے میں، شریعت کی روشنی میں۔ لہذا خواب کی بنیاد پر کسی کو نبی نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو جو ہے کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، کسی کو امیر نہیں بنایا جا سکتا۔ خواب کوئی آدمی میرے بارے میں اچھا بھی دیکھ سکتا ہے، ایک دوسرا آدمی جو بہت اچھا وہ برا بھی خواب دیکھ سکتا ہے، یہ بھی دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا بہت برا آدمی ہے مولوی، اور کہے گا بہت اچھا آدمی ہے۔ لہذا خواب تو آپس میں متضاد ہوتے ہیں، ایسے فیصلے ہوتے ہیں خواب کی بنیاد پر، لہذا کوئی بنیاد خواب کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے ایک آدمی ہے لہذا اس کو امیر بنا دو، پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ شورا کے 10 آدمی تھے، 5 آدمی تھے، 15 آدمی تھے، سب کا انتقال ہو گیا، جو آخری آدمی رہ گیا وہ امیر بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان امیر بنے تھے 6 آدمی کی شورا میں سے، حضرت عثمان کے بعد 6 آدمی سے کچھ انتقال کر کے کچھ تنازل اختیار کر گئے، صرف رہ گئے تھے حضرت علی شورا کے 6 آدمیوں میں سے۔
تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی نے دعویٰ نہیں کیا اور لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ صاحب علی کو امیر بننا چاہیے، بلکہ مشورہ ہوا. یہاں تک کہ بلوائیوں نے بھی نہیں کہا کہ حضرت علی کو امیر بننا چاہیے، بلکہ باقاعدہ مشورے ہوئے اور مشورے کے بعد حضرت علی کو امیر بنایا گیا. زیادہ کوئی آدمی فرد رہے گا اسے امیر بنا دو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ فرد نہیں بلکہ ایک آدمی اور ہے شورا کے پڑوس میں رہتے ہیں، اگرچہ بیمار ہیں لیکن ایسے بیمار نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم جو گارڈن میں تھے تو فہیم صاحب جو حضرت کے حاجی صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں اور ان کے سارے ترجمے ہر سفر میں رہتے ہیں اور سائے کا چپکے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ابھی ہمارے یہاں قرآنوں کا مسجد اور جماعتوں کا جوڑ تھا، حاجی صاحب نے 1.25 گھنٹہ بات کی ہے، جوڑ میں حاجی صاحب نے 1.25 گھنٹہ بات کی ہے. اور پھر ایک ریڈیو سنا ہے ہم کو، یعنی آواز والا کہ حضرت ہم کو کچھ ہدایت دے رہے ہیں، لہذا جو آدمی بیان بھی کر رہا ہے، سفر بھی کرتا ہے اور اس کے سواج باقی ہیں، تو کیا اس کے رہتے ہوئے یہ دوسرا آدمی کیسے امیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کی مثال بھی دیتا ہوں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو بکر کے زمانے حیاتی میں امیر بنا دیا گیا تو لوگوں نے نہیں کہا کہ اب حضرت عمر امیر بن گئے، اب عمر کی ضرورت ابو بکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب تک باحیات ہے حضرت ابو بکر ہی امیر رہے، اگر ان کو بنا بھی دیا گیا تھا ایسا نہیں ہے. اسی طرح حضرت عمر کو جب تانا مار دیا، تانا مارا گیا اور حضرت کے زندہ رہنے کی امید نہیں رہ گئی، لہذا چھ آدمی کی شورا بنا دی، تو یہ نہیں ہوا کہ عمر تو اب جو معذور ہو گئے، بیمار ہیں، مرنے والے ہیں، چھوڑ دو ان کو، اب شورا والے جس کو امیر بنا لے وہ اصل امیر ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. لہذا یہ کہنا کہ صاحب ایک ہی آدمی ہے لہذا امیر بن جاتے، ایسا بھی نہیں. پھر آخری جو بات ہے جو دلیل دی جاتی ہے صاحب یہ وارث ہیں، لہذا ان کو اب عجیب بات ہے، خالد بن سعید ایک صحابی ہیں، وہ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا ابو الحسن یا عبد مناف یا بنی عبد مناف اغلبتم فی الخلافہ، کہ اے عبد مناف کہ تمہارے سے خلافت چھین لی گئی، تمہارے سے جو ہے عمارت چھین لی گئی، تم کیسے لوگ؟ حضور کے بعد سے تم کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. تو کیا جواب دیا حضرت علی نے؟ فرمایا کیا جملے یاد نہیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، کہنے لگے کہ صاحب کیا زبردستی ہے یا خلافت ہے؟ یہ زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے، خلافت ہے، اور خلافت کا جو مستحق ہوتا ہے اسی کو امیر بنایا جاتا ہے. لہذا اگر وراثت کی بنیاد پر اگر خلافت کا مسئلہ ہوتا تو میرے دوست اللہ کے لیے کیا 2 آدمی مستحق تھے، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں یا حضرت علی جو آپ کے داماد ہیں، ان کو بنانا چاہیے تھا. لیکن امت ان کو نہیں بنایا. کسے بنایا؟ ابو بکر کو بنایا. اور ابو بکر وہ بنو تمیم میں سے نہیں تھے، اپنے مناف میں سے تھے، بنی تمیم میں سے تھے. ان کا قبیلہ الگ تھا، اللہ کے نبی کا قبیلہ الگ ہے، لہذا بنی تمیم میں سے یہ ہے، ان کو بنایا گیا. اس طرح حضرت ابو بکر نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الرحمن ابی بکر کو نہیں بنایا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نے عمر کو نہیں بنایا، اور حضرت علی نے اپنے بعد حضرت حسن یا حسین حضرت حسن کو نہیں بنایا جو بڑے بیٹے تھے. یہ خلافت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے. تو میرے دوستوں بزرگائیوں، خیر وہ تو عمارت کی بات ہے، ساری دنیا اس پر اتفاق کرے گی، یہاں تو انتظامی لین کی چیز ہے. ہمارے بڑے پھر اتنا چاہتے ہیں کہ صاحب کام عالمی ہے، یہ امت کا کام ہے، لہذا اسے شورائیت کی بنیاد پر لے کے چلو، شخصیت کی بنیاد پر لے کے نہ چلو، اس لیے کہ شخصیت غلطیوں سے پاک نہیں ہے. شورا میں عبادت ہے. ماں نبی من استشارہ، اللہ نے خود نبی سے فرمایا کہ وہ شاورہم فی الامر، تو غیر منسوخ چیزوں میں جہاں وہی نہیں آتی تھی اللہ کے کس کثرت سے مشورہ کرتے تھے. ہمارے سامنے بدر میں مشورہ کر رہے ہیں، جہاد سے پہلے، جہاد کے بعد قیدی اگر اس سے مشورہ کر رہے ہیں، خندق میں مشورہ کر رہے ہیں اور حدیبیہ میں مشورہ کر رہے ہیں. کیسے کسی مشورے کے سارے واقعات آپ کے ادب ہو کر مشورہ کر رہے ہیں، عمر مشورہ کر رہے ہیں. میرے دوستوں مشورے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ تمام صحابہ کی صفات میں سے ان کے ہر کام مشورے سے ہوتے ہیں، مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میرے دوستوں لمبی چوڑی بات کا موقع نہیں ہے، اس وقت مسائل ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. لہذا اب ہمارے بڑے سے جتنا چاہتے ہیں کہ صاحب مشورے کے ساتھ چلو. مولانا یہی بات کہی، سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جو مشورے کی جماعت بنائی گئی ہے اسے تسلیم کر لیا جائے. اگر کسی بات میں جو بڑوں تینوں اکابر کے زمانے میں کوئی بات ہے
اس میں کچھ جو ہے اضافہ کرنا ہے، کچھ حذف کرنا ہے، کچھ ترمیم کرنا ہے. فرماتے یہ سورہ کی جو جماعت ہے ان کی اتفاقی رائے کے ساتھ کوئی ترمیم ہو یا کوئی اضافہ ہو یا کوئی حذف ہو یا کوئی بھی تغیر و تبدل ہو، یہ ایک فرد کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے بڑے فرما رہے، پرانے کہہ رہے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے. لہذا اس وقت ہمارے علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب اس وقت جو ہے مداحنت، جیسے وہاں تھا نا مداحنت سے کم نہیں لینے کا، وہاں سے ہم وہاں رہتے تو مداحنت کا الزام ہم پہ لگتا. لوگ کہتے یہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور جو کہتے ہم مان کے چل رہے ہیں. لہذا ہم بھی جو ہے اس مداحنت کے الزام میں یا اس کے یعنی اس کے جرم میں ہم بھی پکڑے جاتے. اس لیے ہم نے اللہ کو حاضر نازل سمجھ کر استخارہ کر کے بہت استغفار اللہ سے مانگ کر ہم نے فیصلہ کیا وہاں سے آنے کا. الحمدللہ ابھی ہم رمضان سے پہلے انڈونیشیا گئے تھے. پورا انڈونیشیا ماشاءاللہ شورا کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ابھی وہاں بھی مسائل کچھ شروع ہوئے. ابھی آسٹریلیا میں ماشاءاللہ شیخ جو ہے معتز وہاں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہمارا پورا بر اعظم آسٹریلیا انشاءاللہ شورا کے ساتھ ہے. تیسرا جو ہے یعنی نیوزی لینڈ والوں نے ابھی ہماری جماعت ایک 1.5-2 مہینے میں انشاءاللہ وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسی طرح بینکاک ہوتے ہوئے جا رہی ہے. ان سب نے اعلان کیا. ابھی مولانا کی جماعت جو ہے یہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اور پناما بھی جا رہی ہے. ان سارے ملکوں نے کہا ہم شورا کے ساتھ ہیں، شورا کے ساتھ ہم کام کریں گے. افریقہ کے سارے ملک ابھی تشاد ہے، کیمرون ہے، صومالیہ ہے، ان سب نے کہے ہم شورا کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ ابھی ہم جارڈن گئے تھے، وہاں کی شورا بھی کہہ رہے کہ ہم جو شورا کے ساتھ ہیں. لیکن مصلحتاً جو ہم جو ہے ان مسائل کی طرف نہیں چھیڑتے. لہذا پورے ملک کے ملک سمجھ رہے ہیں کام کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے. اس وقت میرے دوستوں کام کو صحیح نہج سے لے کر چلنے کی بڑی ذمہ داری علماء کی. میں سمجھتا ہوں ایک شر میں سے خیر وجود میں آئی ہے وہ یہ کہ علماء جو کام کو اچھا سمجھتے تھے، عملی طور پر وقت نکالنا مشکل تھا، اب وہ علماء بھی کام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کام اگر یہ خدا نخواستہ اگر ختم ہو گیا تو عالمی سے جب اللہ نے جو کام لیا تھا لہذا اس کا جو فائدہ ہے عالمی وہ فائدہ ختم ہو جائے گا. اور امت میں جو پیاس لگی تھی دین کی، جس کی وجہ سے میں خود کہتا ہمارے بنگلور میں آج سے 50 سال پہلے صرف 50 مسجدیں تھی اور ایک مدرسہ نہیں تھا جہاں حدیث کی تعلیم ہو، بخاری شریف ہو اور اس کے کوئی شعبے نہیں تھے. بلکہ یہ یو پی سے، بہار سے، بنگال سے حافظ آتے تھے تو تراویح ہوتی تھی رمضان میں قرآن پڑھ کر، ورنہ یہ عالمون تعلمون یہ عالم طرح کی تراویح ہوتی تھی. الحمدللہ ادھر 50 سال سے محنت ہوئی، 1000 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں مکتب قائم ہے، ہر جگہ حفظ کے شعبے قائم ہیں اور کئی مدرسے ہیں جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. یہ سب دعوت کی برکتیں ہیں. آپ خود اپنے علاقوں میں جانتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے گا، اپنی تاریخ معلوم کرے گا کہ میں عالم کیسے بنا. میرے ابا کو اللہ نے دعوت میں لگایا اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہوئی، ان کی اہمیت آئی، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا. کتنے ایسے لوگ گریجویٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈبل گریجویٹ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم حافظ بنایا اور اس طرح بھیجا. یہ سب تبلیغ و دعوت کی برکتیں ہیں. اور میرے دوستوں عرض یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ علماء ہیں، میرا علماء کی ذمہ داری بڑی بنتی ہے. ان حالات میں ہم حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو بات صحیح ہے انفرادی بھی سمجھانی ہے اور اجتماعی جہاں ضرورت ہے اجتماعی بھی سمجھانی ہے، اور جو کام صحیح ہے، جو طریقہ صحیح ہے، جو نہج صحیح ہے اسے امت کے سامنے رکھنا ہے. چند لوگ ہیں بیچارے جو ہو سکتا ہے عالم ہو، ان کو سمجھ نہ آتی ہو، یا عالم ہو سمجھتے ہو ان کے کچھ مقاصد ہو، اس لیے وہ اس لائن میں اس راستے پہ آنا چاہیں. وہ چند شاذ ہیں انگلیوں پہ گنے جانے والے، ورنہ سارے علماء میں ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اور عالم کے علماء وہ سمجھنے کے ساتھ حق یہی ہے شورائی نظام ہونا چاہیے. اس لیے کہ امت کا کام ہے، فرد کا کام نہیں ہے، کسی خاندان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ نے خاندان کے کام کے بڑے احسانات ہیں، لیکن انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ شورائی نظام کے ساتھ چلنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم جنرال سے کام القائی کام اور جو ہے ماشاء اللہ نے اسے کام لیا. وہ خود ہی اپنے زمانے کے اکابر علماء حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء تھے. اگر کوئی بات آتی تھی تو فوراً مشورہ کرتے تھے، ان سے استصواب کرواتے تھے. ان کی جب جو ہے ان کی طرف سے ساتھ ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا تب بات آگے چلاتے تھے. انہوں نے خود ہی کہا کہ مشورے کے بغیر بھی کام نہیں کرنا. پھر حضرت مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں وہ خود بھی اگرچہ متفق علی امیر تھے، لیکن انہوں نے جب کوئی بات آتی نہیں کر رہی، ہمارے مشورے والے کچھ تو جو ہے راوند میں ہوتے ہیں، کچھ حجاز میں ہوتے ہیں،
कुछ यहाँ जब सब जमा होंगे हम मशवरा करके कोई हल बताएंगे, वो इस तरह से कोई हल नहीं बताते थे। इस तरह मेरे दोस्तों, ये बावजूद के मुत्तफक अलैह अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं चलाई, बगैर मशवरे के साथ सही काम नहीं किया। इसलिए अब से ये काम सही ढंग से होता रहा, सही तरीके पे चलता रहा, और इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह की जात से उम्मीद है चलेगा, बशर्ते कि हमारे उलमा मशरिक से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, अपने अपने इलाकों में अपने इलाके के साथियों को समझाएं। चंद साथी हैं जो भाई समझना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है भाई, क्या हम किसी पर मुसल्लत नहीं है, लस्त अलैहि बिमुसैतिर वमा अंत अलैहि बिवकील, इसके हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समझाएं, नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से, हिकमत से समझ जाए। ठीक है, नहीं समझता है वो अपनी मर्जी का कोई काम करे, ठीक है। तो उलमा की इस वक्त जिम्मेदारी है कि इनफरादी तौर पर सही शादी करना है, बताना है, जहाँ जरूरत हो जोड़ हो वहां भी समझाना है। और फिर आखिरी जो बात है वो देखो, वो सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, आदमी कुछ अपना वक्त भी दे रहा हो, अमली तौर पर आ रहा हो, वरना आमतौर से हमारे बुजुर्ग है फरमाते हैं, अगर अच्छी से अच्छी राय हो लेकिन आदमी कुर्बानी में ना हो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे हाईवे पे गाड़ी जा रही हो तो पीछे तेज रफ्तार कोई गाड़ी आके हॉर्न बजाए तो गाड़ी हट जाती है, सामने वाली उसे रास्ता मिल जाता है कि ठीक है अभी आप आगे बढ़ जाओ, इसलिए तुमको जरूरत है, तेज जा रहे हो। लेकिन अगर कोई गाड़ी खड़ी है मस्जिद के सामने, यहाँ बयान चल रहा है, उसे जाना कुछ नहीं है कि टी 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 पी पी जो हॉर्न बजाए, लोगों का दिमाग खराब है, खामखा हॉर्न जा रहा है, नहीं जाओ इधर। तो इस तरह दोस्तों, जो आदमी कुर्बानी की राय देता है वो चलती गाड़ी का हॉर्न है, और जो कुर्बानी के बगैर, तकाजों को लिए बगैर राय सिर्फ देता है, वो उसकी राय खड़ी हुई गाड़ी का हॉर्न है। जो मस्जिद के सामने खड़ो बच्चे टी 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 कर रहा है तो कहते खामखा मशवरे में आ जाता, राय दे देता है, कोई तकाजा उठता नहीं है, कोई तकाजे को चलता नहीं है, कहीं इस्तेमाल होता नहीं है, इससे उसकी राय का वजन नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, राय में वजन उस वक्त होता है जब आदमी तकातों से चले, कुर्बानी दे, वक्त दे। ठीक है भाई, हम मदरसे वाले, हम भी एक मदरसे में 30 साल से पढ़ा रहे हैं, एक मस्जिद में 30 साल से खुतबा देते हैं, इसी तरह दावत के तकाजों में भी चलते हैं। लिहाजा ये काम तो हमारे साथ लगा हुआ है, छोड़ना नहीं है। मदरसा हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद हमारी है, खुतबा है, इमामत है, बहुत सारे हमारे मसाइल हैं। उसके बाद जितना हम वक्त दे सकते हैं वक्त भी देते रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि काम भी सही नहज पर आएगा, उम्मत तक सही बात पहुंचेगी। चंद दिन के उथल फथल है, उसके बाद सारी उथल फथल खत्म हो जाएगी, लोगों को बात सही समझ में आ जाएगी और सही लोगों से उम्मत जुड़ना शुरू हो जाएगी। अंधेरा अंधेरा होता है, उजाला उजाला होता है। जो वाकई हक परस्त है, सही चाहते हैं, आखिर जिनके सामने है, मुखलिसीन है, और जिनको दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, नाम नहीं चाहते हैं, ऐसे सारे हज़रत इंशाअल्लाह जमा हो जाएंगे। इसलिए भी इन उलमा से हमारी दरख्वास्त है, अपने अपने इलाकों में रोजाना कुछ वक्त दें, रोजाना कुछ मुलाकात करें, आने वाली जमातों का लेकर बैठें। अगर आप हर महीने 3 दिन नहीं जा सकते, 3 महीने में मतलब 3 दिन की जमात लेकर, बड़ी बड़ी जमातें लेकर जाएं इंशाअल्लाह। फिर साल में मतलब छुट्टियों में वक्त लगा लें। अगर साल लग गया, 4 महीने लग चुके हैं, तो मुल्कों की तरतीबें बनाएं, मूल तकादे कर रहे हैं। ऐसे उलमा जो साल लगा हुए, 4 महीने लगा हुए हमारे पास है, हमें आगे बात समझाएं, ऐसे भी तकादे हमारे सामने आ रहे। इसलिए अगर शायद मुनासिब हो, नामुनासिब है या मुनासिब पता नहीं क्या है, अगर मुनासिब हो तो मैं अर्ज करूंगा, इतने उलमा इसमें साल या 4 महीने लगा चुके हैं, वो इरादा कर इंशाल्लाह हम बेरून जाएंगे इंशाल्लाह 4 महीने के लिए। ठीक है भाई, कौन कौन से जरा खड़े हो जाएंगे, जरा आने से भाई बहुत सुनते थे मालेगांव को बहुत जमाने से, लेकिन आज पहला सफर है हमारा मालेगांव का, आकर बड़ी खुशी है माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, समझदार है, अल्लाह ताला सारे मजमू कबूल फरमाए। जरा साल 4 महीने वाले जो अल्लाह से नियत करके खड़े हो जाएं। हम अभी नहीं कहे भी चले जाओ, आप जाए 15 या 6 महीने के बाद, साल के बाद जाए, रमजान के बाद जाए, लेकिन समझ में नियत करें इंशाल्लाह हम बेरून जाएंगे। कौन कौन नियत करता खड़े हो जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक काम करें, अभी हल्का बना के थोड़ी देर बैठ जाए, अभी मकाम पर कैसे काम करना, क्या तकादे हमारे हैं, और साल में यानी बेरून जाने के लिए कौन तैयार हैं, और अदद भी मालूम है कौन से जिले से कितने उलमा आए हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुआ पहले करिए, हल्के पहले लगे जी, अपने अपने अदला में छोड़ना शुरू हो जाए। अगर हमारी बात सही चलती है, कोई मसला नहीं है तो करें।